عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین کی ترتیب خلافت میں تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں۔ پہلے خلیفہ کون ہیں؟ دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ اور چوتھے خلیفہ۔ اور ہمارا جو منہج ہے، منہج اہل سنت، یعنی اہل سنت کا جو موقف ہے، نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین میں جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب افضلیت ہے۔ جس ترتیب سے چاروں خلفائے راشدین بنے، یا حضرت امام حسن کا ابتدائی زمانہ خلافت راشدہ میں آپ شمار کریں تو جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب افضلیت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ چونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر بنے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بعد منصب خلافت پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے، تو حضرت صدیق اکبر کے بعد جو مقام ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم کا ہے۔ حضرت عمر کے بعد منصب خلافت پر حضرت عثمان بیٹھے، تو حضرت عمر کے بعد جو شان ہے وہ حضرت عثمان کی ہے، اور حضرت عثمان کے بعد منصب خلافت پر حضرت علی بیٹھے، تو حضرت عثمان کے بعد جو مقام و مرتبہ ہے وہ حضرت علی کا ہے۔ اب یہ عوام الناس چونکہ عوامی خطاب ہے تو میں اشارتاً ایک بات سمجھا دوں کہ جب ہم یہ ترتیب خلافت کو ترتیب افضلیت بیان کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ چونکہ پہلے خلیفہ بنے اس لیے سب سے افضل ہیں یا بعد والوں سے افضل ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ بعد والوں سے افضل تھے اس لیے پہلے خلیفہ بنے۔ تو افضلیت خلافت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ خلافت میں اولیت فضیلت بلکہ افضلیت کی وجہ سے ہے۔ اور یہاں پر مراد بھی افضلیت مطلقہ ہوتی ہے، ورنہ جزئی فضیلت مولا کائنات رضی اللہ عنہ کو اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے صحابہ ہیں جنہیں حاصل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ، پہلی بات۔ دوسری بات کہ آپ اسلام قبول کرنے والوں میں سابقون الاولون میں شامل ہوتے ہیں، یعنی وہ نفوس قدسیہ کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے سبقت فرماتے ہوئے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کیا کہ کئی سالوں بعد اسلام قبول کیا ہو، بلکہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں ہی حضرت عثمان نے اسلام قبول فرما لیا تھا، تو آپ سابقون الاولون میں شمار ہوئے۔ پھر اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک یہ ترہ امتیاز ہے کہ آپ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ کس میں شامل ہیں؟ عشرہ مبشرہ، عشرہ 10 مبشرہ جنہیں بشارت دی گئی، یعنی وہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس واحد میں جنت کی بشارت عطا فرمائی کہ یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں۔ تو ان 10 لوگوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ نے آپ کو کیا نرالی شان عطا فرمائی کہ آپ کی حیات ظاہری میں، آپ کی حیات ظاہری میں 11 بار، کتنی بار؟ 11 بار۔ کن کی زبان سے؟ رسول اللہ کی زبان سے۔ حضرت عثمان غنی وہ شخصیت ہیں کہ آپ نے ایسے کام کیے یا اللہ نے آپ سے ایسے کام لیے کہ جب آپ وہ کام کرتے تھے اور رسول اللہ کو خبر پہنچتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو جنت کی بشارت عطا فرماتے تھے کہ اے عثمان تمہیں بشارت جنت ہو۔ آپ کی حیات میں 11 موقع ایسے آئے کہ 11 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔